یہ 100 روز پڑھ لیا کریں، اتنا رزق ملے گا کہ رکھنے کے لیے 7 بینک بھی کم پڑ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ 100 روز پڑھ لیا کریں، اتنا رزق ملے گا کہ رکھنے کے لیے 7 بینک بھی کم پڑ جائیں گے۔ سورۃ ملک کی فضیلت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس حدیث کو البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ میں ہی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک نہ پڑھ لیں۔ اس روایت کو بھی البانی نیچے سست پڑھیں رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی نساء ابن بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص سورۃ ملک ہر رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے یعنی روکنے والی کہتے تھے، اور یہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو اسے ہر رات پڑھ لے تو اس سے وہ بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترتیب میں حسن کہا ہے۔ مقصود اور مطلوب یہاں پر حدیث سے ظاہر ہونے والا معنی ہے کہ یہ فضیلت اس شخص کے بارے میں ہے جو یہ صورت پڑھتا ہے۔ تاہم اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر اور سوال نمبر کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ لہذا پڑھنے کی بجائے صرف سننے والا شخص قاری یعنی اس صورت کی قرات اور پڑھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ایک شرعی اور مطلوبہ عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف سننے والے کو بھی پڑھنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ ہمیں سننے اور پڑھنے والے دونوں کے اجر میں برابری کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس بنا پر جو شخص ان احادیث میں وادر فضیلت پانا چاہتا ہے تو وہ سورت پڑھے، محض سننے پر اکتفا مت کرے، اور اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تاہم قاری کی آواز کے ساتھ ساتھ یا پیچھے پیچھے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اب تو ملٹی میڈیا کے ذریعے ایسا ممکن ہے، اور ریکارڈ شدہ تلاوتیں بھی موجود ہیں جس میں آپ ایک ہی آیت کو بار بار بھی سن سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ممکن ہے تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اس طرح سن کر پڑھنے والا بھی قاری اور پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ اتنی مشقت اٹھانے پر اس سے اضافی اجر بھی ملے۔ اور اگر کسی کے لیے اس انداز سے پڑھنا بھی ممکن نہیں ہے یا انتہائی زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو وہ حسب استطاعت سننے پر اکتفا کرتا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی پڑھنے کے بدلے فضائل سے محروم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بساط بھر کوشش کی ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر بھی ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہیں ان امتحانات میں سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو، سوائے مرض موت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روز مرہ میں اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہے، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں، ہر اسم مبارک اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل ہے۔ اسم مبارک کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہے۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 303 بار یا مجیبو یا وہاب پڑھیں، اور بعد ذات تسبیح اسم مبارک اللہ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں اپنے مشکلات دور اور حاجات پوری فرمانے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ نوٹ:
वजीफे के लिए ही सिर्फ नमाज ना पढ़ें बल्कि पंजगाना नमाज को अपनी आदत बनाएं। हज़रत अली का कौल मुबारक है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू फरमाए तो मैं तब भी नमाज पढ़ता हूँ। हदीस शरीफ का मफहूम है कि एक काफिर और मुसलमान में फ़र्क सिर्फ नमाज का है। नमाज ना सिर्फ खुद अदा करें बल्कि घर में खवातीन और बच्चों को भी इसकी तलकीन करें। नमाज ना सिर्फ ज़हनी कल्बी सुकून का बायस है बल्कि घर के माहौल को भी पुरसकून और रहमतों के नुज़ुल का बायस बनती है। इस मुबारक के वज़ाइफ जहाँ रूहानी मामलात में मददगार साबित होते हैं, वहीं दुनियावी मुश्किलात से भी छुटकारा दिलाने का बायस है। घरेलू और कारोबारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने की सूरत में नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 303 बार या मुजीब या वहाब पढ़ें और बाद ज़ा तस्बीह। इसमें मुबारक अल्लाह से न्याय खुलूस और दर्दमंदाना अंदाज में अपनी मुश्किलात, दर्द और हाजत पूरी फरमाने की दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल ठहरेगी। नोट: वजीफे के लिए सिर्फ नमाज न पढ़कर पंजगाना नमाज को अपनी आदत बनाएं। हज़रत अली का कौल मुबारक है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं रब से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू फरमाए तब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ। हदीस शरीफ का मफहूम है कि एक काफिर और मुसलमान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। नमाज न सिर्फ खुद अदा करें बल्कि घर में खवातीन और बच्चों को भी इसकी तलकीन करें। नमाज सिर्फ ज़हनी कल्बी सुकून का बायस है बल्कि घर के माहौल को भी पुरसुकून और रहमतों का नुज़ुल का बायस बनती